الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله رب العالمين نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بروز محشر میں تمہاری شفاعت کروں تو تمہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھو۔ تمام بھائی حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے چند بار درود پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام۔ تھوڑی بات کھول۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر ادا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو میں سب سے پہلے یہاں منچ پہ موجود علماء، صلحاء اور خصوصاً منتظمین کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہم سب کو یہاں بلا کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بزم میں، اس محفل میں تعاون کرنے والے ہر بڑے، جوان اور بچے کی خیر فرمائے۔ میں نے سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی آیات کریمہ آپ کے گوش گزار کی۔ اگر آپ اس کا شان نزول دیکھیں، بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیں، تورات، زبور، انجیل، صحائف ابراہیم اور دیگر صحائف انبیاء پڑھ کر دیکھیں اور پھر قرآن پڑھ کر دیکھیں، آپ کو دو چیزوں کے اندر واضح فرق نظر آئے گا۔ دو چیزوں کے اندر واضح فرق نظر آئے گا۔ پہلے میں اس کا شان نزول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل کھانا اور پانی کئی دنوں کا لے کر غاروں میں عبادت کے لیے چلے جاتے تھے، اور کئی روز غار میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کرتے، اپنی رب کی یاد میں مستغرق اور مگن رہتے تھے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنے دل، اپنے ذہن کو رب تبارک و تعالیٰ کی توجہ کا محور بنا لیتے تھے۔ جب نزول وحی کی ابتدا ہوئی، اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا، جبریل جاؤ میرے محبوب پر قرآن کی وحی کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ لے کر جاؤ، اور یہیں سے اعلان نبوت کا اعلان ہونا تھا۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام غار میں آئے، آ کر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو عرض کی، اقرأ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارن، اے جبریل میں نہیں پڑھتا۔ بعض جہلا اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جبریل میں پڑھا لکھا نہیں ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حالانکہ آپ بتائیں کہ جن کو پڑھانے والا رب ہو، الرحمن علم القرآن، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کائنات میں سب سے مقدس اور افضل کتاب ہو، کہ جس کتاب کا عالم یہ ہو وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ،
کہ ہر خشک اور تر چیز کا ذکر اس میں موجود۔ پڑھانے والا رب ہو، پڑھنے والے کائنات کے سب سے افضل بشر محمد مصطفیٰ ہو، پڑھائی گئی کتاب قرآن سب سے افضل کتاب ہو، مجھے بتائیں وہاں ما انا بقارئ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا؟ بتائیں، یہ مطلب بنتا ہے میں پڑھ نہیں سکتا؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل میں نہیں پڑھتا، میری توجہ کا مرکز میرا رب ہے، بیچ میں تم اقرا کہہ رہے ہو، ابھی پوری آیت نہیں جبریل علیہ السلام نے پڑھی تھی، فقط اقرا کہہ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میری توجہ کا مرکز میرا رب ہے، بیچ میں تم اقرا کہتے ہو، ما انا بقارئ، میرا دل و دماغ میری توجہ میرے رب کی طرف ہے، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، دبایا، پھر کہا اقرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، پھر سینے سے لگایا اور لگا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، پھر پوری آیت پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رب کی میں یہاں عبادت کر رہا ہوں، یہ جبریل بھی تو اسی رب کا نام لے رہا ہے، یہ جبریل بھی تو اسی رب کا نام لے رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وحی کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ کچھ روز ایام بیچ میں ایسے آئے کہ وحی کا سلسلہ عارضی طور پر موقوف ہو گیا، رک گیا۔ بعض علماء نے بعض ایام بیان فرمائے ہیں، کسی نے کچھ بیان کیا ہے، لیکن امام رازی فرماتے ہیں کہ زیادہ قریب درستگی کے صحیح قول یہ ہے کہ 40 روز تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کتنے روز تک؟ آپ کو میں پوچھتا ہوں بلا تشبیہ کہ جب ایک محبوب اور محب کے درمیان کلام کے ذریعے ایک ربط قائم ہو جائے، کلام کے ذریعے باقاعدہ ربط قائم ہو جائے، پھر وہ ربط کا تسلسل چلتا رہے، پھر وہ کلام کے ذریعے جو ربط قائم ہوا تھا وہ کلام اب ہونا ختم ہو جائے، تو محبوب کے چہرے پر غم کے آثار تو پھر آتے نا۔ یہ جو جدائی فراق ہے عارضی طور پر، میرے آقا علیہ السلام پر جب 40 روز تک وحی نہ آئی، آپ علیہ السلام کو یقین تو تھا کہ میرا رب مجھے چھوڑ نہیں سکتا، لیکن یہ جو فراق تھا اس کے آثار جب چہرے پر آئے، ادھر کفار مکہ نے یہ تانا دینا شروع کر دیا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا۔ اب اس تانے کا اثر میرے آقا علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ میرا رب چھوڑ نہیں سکتا، لیکن لوگوں کا تانا کیا تھا کہ چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر ذرا اس بات کو دوسرے انداز سے سمجھیے گا۔ آپ اگر تورات پڑھتے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، صحائف ابراہیم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر نمرود کو تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، تو نمرود نے اعتراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب بیان فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ آئے، آ کر توحید کی دعوت دی، قوم نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے اعتراض کا جواب انہی کے ذریعے بیان کر دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کو توحید کی دعوت دی، لیکن فرعون نہ مانا، اعتراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب بیان فرما دیا۔ انبیاء کا کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، اپنی اقوام میں، اپنی قوموں میں آتے رہے، توحید کی تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لوگ انکار کرتے رہے، اعتراض کرتے رہے، سوالات کرتے رہے۔ اللہ محض ان سوالات کا، اعتراضات کا جواب عطا فرماتا رہا، لیکن جب محبوب سبحانی محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات کا وجود بشری لباس کے اندر دنیا میں آیا، آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا،
آپ نے قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس وحی کے سلسلے کو دیکھو، 40 روز تک وحی کا سلسلہ رک گیا، موقوف ہو گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ودع رب محمد، کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں اعتراض لوگوں کی طرف سے آیا، فقط جواب یہ تھا ما ودعک ربک، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، لیکن خدا کی قسم سورہ کوثر پڑھ کر دیکھو، سورہ انشراح پڑھ کے دیکھو، سورہ محمد پڑھ کر دیکھو، سورہ ملک پڑھ کے دیکھو، ارے پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، آپ کو نظر آئے گا جہاں کفار مکہ نے مصطفیٰ پر اعتراضات کیے، محبوب خدا پر اعتراضات کیے، اللہ نے محض اعتراض کا جواب نہ دیا، پہلے اپنے محبوب کے فضائل بیان کیے، شانیں بیان کی، تعریفیں بیان کی، پھر اعتراض کا جواب دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کے فضائل و کمالات بیان فرمائے۔ اعتراض کیا تھا کفار کا؟ ودع رب محمد، یہ اعتراض تھا، یہی تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سورۃ الضحیٰ اللہ نے پوری نازل کر دی، سورۃ الضحیٰ پوری نازل کر دی۔ مجھے بتائیں سورۃ الضحیٰ کے اندر جو جواب کے کلمات ہیں وہ فقط یہ ہیں ما ودعک ربک وما قلی، یہی ہے نا کہ اللہ اتنا بیان کر دیتا، بس ما ودعک ربک وما قلی، بات کمپلیٹ ہو چکی تھی، بولے ہو گئی تھی، لیکن اس غم کے تانے کے اثرات جو میرے آقا کے چہرے پر ظاہر ہوئے، یقین کامل تھا رب میرا چھوڑ نہیں سکتا۔ اس چہرہ والضحیٰ کے اوپر جب چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جواب دینے سے پہلے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے مصطفیٰ تمہارے چمکتے چہرے کی قسم اٹھاتا ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا، مصطفیٰ واللیل اذا سجا، تمہاری سیاہ کنڈل زلفوں کی قسم اٹھاتا ہو، جب کنگھی کرتے ہو آپ کے چہرے پہ چھا جاتی ہے، اے مصطفیٰ تمہارے چہرے کی قسم اٹھا کر، تمہاری زلفوں کی قسم اٹھا کر کہتا ہو ما ودع ربک وما قلی، نہ تمہارے رب نے چھوڑا ہے نہ کبھی چھوڑے گا، نہ چھوڑا ہے نہ کبھی۔ جواب دے دیا، بات ختم ہوئی، لیکن ابھی نہیں، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب فقط اتنا نہیں بلکہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، ہر آنے والی گھڑی، فقط اتنا نہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے آپ کو، اتنا دیں گے اے مصطفیٰ فترضیٰ، آپ راضی ہو جاؤ۔ مجھے بتائیں یہ محفل کیوں کروائی گئی؟ رب کو راضی کرنے کے لیے؟ بولیں اونچی آواز سے، آپ محفل میں کیوں آئے ہیں؟ پیچھے والے بولیں ذرا، ہاتھ کھڑا کر کے، کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے۔ ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ رب کو راضی کرنے۔ روزے، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار کیوں کرتے ہیں؟ رب کو راضی کرنے۔ ارے پوری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے، لیکن خدا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصطفیٰ اتنا دیں گے فترضیٰ، آپ راضی ہو جاؤ۔ اب سورت کی ابتدا دیکھیں، والضحیٰ، اے مصطفیٰ تمہارے چمکتے چہرے کی قسم۔ کیا قسم اٹھائی؟ اچھا، اس بزم کے اندر بوڑھے بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں، جوان بھی نظر آ رہے ہیں، بچے بھی نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیٹھے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی مجھے بتائیں کہ حسن کسے کہتے ہیں؟ کیا حسن کسے کہتے ہیں؟ جوان تو فوراً جواب دے دیں گے، ہمارے جوان بھائی تو فوراً جواب دے دیں گے، مفتی صاحب حسن یہ ہے، بوڑھے بھی دے دیں گے، وہ بھی اس پروسیجر سے گزرے ہوتے ہیں جوانی سے، لیکن یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ جواب دیں گے؟
جوان کہہ دیں گے کہ مفتی صاحب حسن یہ ہے چہرے کا کہ آنکھیں ایسی ہو چہرے کے اندر جھیل کی طرح کہ ڈوب جانے کو جی کرتا، پیشانی روشن اونچی ہو، ناک پتلی کھڑی ہو، مسکرائے تو رخسار پہ ڈمپل پڑے، اور گلاب کی پتیوں کی مانی گلابی ہونٹ ہو، ایسا چہرہ ہو تو حسن ہے۔ جوان بھی کہہ دیں گے، بوڑھے بھی بتا دیں گے، لیکن یہ بتائیں، یہ بچے بتائیں گے جو 4 5 سال کے بیٹھے ہیں، یہ بتا دیں گے؟ انہیں کیا پتا جھیل سی آنکھیں کیا ہوتی ہیں، انہیں کیا پتا ڈمپل چمپل کیا ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا گلابی رخسار گلابی ہونٹ کیا ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ایک حسن ایسا تھا، بلکہ ہے، جوان اور بوڑھے کیا، نابالغ چھوٹے بچے بھی دیکھتے تو اس حسن مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاتے، اپنے جان و دل ہوش و خرد سب اس حسن پہ قربان کر دیتے تھے، اور ان کا یہ نعرہ ہوتا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ ایک یہودی عالم تھا مدینے کے اندر، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، لیکن اس کا کچھ حصہ بقیہ محدثین نے کچھ کھول کر تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا۔ اس کا خلاصہ تمام کا مفہوم آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ مدینے کے اندر یہودی عالم تھا، اس کا ایک یہودی نابالغ چھوٹا سا بچہ تھا، مدینے کی گلی میں پھر رہا تھا کہ چلتے چلتے اس کی نظر والضحیٰ کے چہرے پر پڑ گئی، واللیل والی زلفوں پہ پڑ گئی، حضور کا دیوانہ اور مستانہ ہو گیا۔ اب صبح و شام وہ چھپ چھپ کر چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرتا، حضور کی واللیل والی زلفوں کا دیدار کرتا، حضور علیہ السلام کا آنا دیکھتا، جانا دیکھتا، انداز گفتگو دیکھتا، حضور کا مسکرانا دیکھتا۔ ایک دن وہ بچہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے، ابا جان آپ یہودی مذہب کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، دیگر کام بھی کرتے ہیں، ساتھ بکریاں چراتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، میں آپ کی آئندہ بکریاں چرا لیا کروں گا، آپ اپنے دوسرے کام کیا کریں۔ باپ بڑا خوش ہوا کہ میرا بیٹا جوان ہونے لگا، میرا رائٹ ہینڈ بننے لگا، اب یہ میری قوت اور میری طاقت بننے لگا۔ باپ بچے کو خوش ہو کر کہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا آئندہ بکریاں تم چرایا کرو۔ اب وہ بچہ تو کسی اور صورت میں تھا، کسی اور سلسلے میں تھا۔ اب وہ بچہ تہجد کے وقت اللہ صبح باڑے سے بکریاں نکالتا، صحرا میں جا کے چھوڑ دیتا، آ کر مسجد نبوی کے دروازے یا کسی درخت یا کسی اور کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتا۔ میرے آقا فجر میں آتے، وہ بچہ حضور کا دیدار کرتا، حضور فجر کی نماز پڑھاتے، صحابہ کے جھڑمٹ میں بیٹھتے، میرے مصطفیٰ صحابہ سے مسکرا کے کلام کرتے، وہ بچہ حضور کا مسکرانا دیکھتا، حضور کس انداز سے اشارے کرتے وہ حضور کے انداز اشارے کو دیکھتا، حضور کیسے چلتے وہ اس انداز کو دیکھتا، ظہر تک رہتا، حضور ظہر میں آتے، حضور کو دیکھتا، مغرب عشاء ہو جاتی، میرے آقا فارغ ہو کر اپنے گھر جاتے، وہ بچہ صحرا سے بکریاں لیتا، جا کے باڑے میں بند کر دیتا، اپنے گھر آ کے چارپائی پہ لیٹ جاتا۔ دن بھر اس نے جو حسن مطلق دیکھا تھا، دیدار مصطفیٰ کیا تھا، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا تھا، رات چارپائی پر پورے دن کا جو دیدار تھا ان کو تصورات میں لے کر آتا ہے، خیالات میں لے کر آتا ہے، یار حضور کا آنا کیسا تھا، یار حضور کا جانا کیسا تھا، یا حضور کا انداز کلام کیسا تھا، ارے یار حضور جب صحابہ میں اپنے پروانوں میں دیوانوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، انداز تکلم کیسا تھا، مسکرانا کیسا تھا، میرے آقا علیہ السلام کا پیار کرنا صحابہ سے یہ کیسا تھا۔ وہ رات بھر خیالات کی دنیا کے اندر دن کے دیدار کو تصورات میں پہناتا، دن کے دیدار کو رات کے خیالات میں جب لے کر آتا، تہجد کا وقت پھر ہو جاتا، وہ بھاڑے سے بکریاں نکالتا، صحرا میں چھوڑتا، پھر چھپ چھپ کر حسن مصطفیٰ کو دیکھتا، دیدار مصطفیٰ کرتا، وہ حضور کو دیکھتا، میرے آقا علیہ السلام اسے دیکھتے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے آقا کسی غزوے کے سلسلے میں مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ اب وہ یہودی بچہ، نابالغ چھوٹا بچہ، صبح بکریاں لے کر تو آتا، صحرا میں بکریاں تو چھوڑتا، چھپ کر دیدار مصطفیٰ کے لیے تو بیٹھتا، لیکن چہرہ والضحیٰ نظر نہ آتا، واللیل والی زلفیں نظر نہ آتی۔ حضور غزوے کے سلسلے میں
شہر مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے. اب یہ جو فراق تھا, یہ جو جدائی تھی, دیدار کا نہ ہونا تھا, بچے کے دل پر پہاڑ بن کے گرا. وہ بچہ قریب المرگ ہو گیا, اس کا جگر سکڑ گیا, دل سکڑ گیا. بچہ یہودیوں کا عالم, بچے کا باپ یہودیوں کا عالم تھا. بڑے بڑے یہودی طبیب بلائے, ڈاکٹر بلائے, بڑے بڑے حکیم بلائے. میرا بیٹا دیکھو اکلوتا بیٹا ہے, مرنے کے قریب ہے, اس کا علاج کرو. یہودی عالموں نے, یہودی طبیبوں ڈاکٹروں نے بڑا علاج کیا. بالآخر کہنے لگے, اے یہودیوں کے عالم, اگر تمہارے بیٹے کو کوئی زمینی مرض لگا ہوتا ہم اس کا علاج کرتے. یہ تمہارا بیٹا کسی آسمانی آفت میں مبتلا ہے, آسمانی مرض میں مبتلا ہے, اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. تمہارا بیٹا اب چند لمحوں کا مہمان بن گیا ہے, تمہارا اکلوتا بیٹا ہے, بس تم پیار کرو, اس کے ساتھ محبت کرو, اس کے ساتھ تم اپنے جو آخری تمہارے جو جذبات ہیں اس جذبات کا ان کے ساتھ اظہار کرو. چند لمحوں کے بعد یہ رخصت ہو جائے گا. اب وہ باپ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے روتا ہے, پیار کرتا ہے. بچہ پوچھتا ہے, ابا جان روتے کیوں ہو؟ باپ کہتا ہے, بیٹا ابھی جو اطباء آئے تھے, ڈاکٹر آئے تھے, لا علاج مرض قرار دے کے چلے گئے. کہتے ہیں تم چند لمحوں کے ہیں, تمہاں اکلوتے بیٹے ہو, تم پر والد ہونے کی جو محبت تھی اس کا جذبہ آ رہا ہے. باپ جب یہ سنتا ہے, بچہ کہتا ہے, ابا جان کیا میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ دل کس مرض میں مبتلا ہے, مجھے کون سا عارضہ لاحق ہے؟ باپ پوچھتا ہے, بیٹا بتا, شاید اس کا علاج ہو جائے. بچہ کہتا ہے, ابا جان یہ دل مدینے والے کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے. ابا جان یہ حضور کا صبح و شام دیدار میں کرتا تھا, بکریاں باڑے سے لے کر جاتا تھا, مقصد مصطفیٰ کا دیدار کرنا تھا, حضور کی زیارت مقصد تھی. لیکن حضور مدینے سے باہر تشریف لے گئے, اب حضور کا دیدار نہیں ہو رہا. یہ جو فراق ہے, یہ فراق پہاڑ کا صدمہ بن کر میرے دل پر گرا ہے. ابا جان اب حال یہ ہے, اب حال یہ ہے, حضور کا دیدار نہیں ہے تو قریب المرگ یہ دل لگ چکا ہے. ابا جان اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے میں آخری درخواست کروں, آپ جائیں مسجد نبوی میں جائیں, ہو سکتا ہے حضور آگے ہیں, میری جا کے سفارش کریں, حضور سے عرض کریں, یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے, اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا, بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا. اگر طاقت ہوتی چلنے کی, سر کے بل خود چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا, یا رسول اللہ اس سے چلا نہیں جاتا. باپ کہتا ہے, بیٹا میں یہودی مذہب کا عالم ہوں, میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ یہود کیا کہیں گے کہ ہمیں تبلیغ کرتا ہے, اپنا ذاتی بیٹا مصطفیٰ کا دیوانہ بن گیا ہے, میں نہیں جاؤں گا. بچہ روتے ہوئے کہتا ہے, ابا جان اگر کوئی دشمن بھی مر رہا ہو نا, مرتے ہوئے دشمن اپنے سامنے والے دشمن سے آخری خواہش کی تمنا کرے, موت سے پہلے آخری تمنا کرے, دشمن جیسا بھی ہو وہ بھی نرم پڑ جاتا ہے, اپنے دشمن کی آخری ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہے. آپ تو میرے باپ ہیں, میں تو آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں, میں تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں, ایسا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ باپ کا دل پسیج جاتا ہے, باپ حامی بھرتا ہے, مدینے مسجد نبوی میں جاتا ہے. خدا کا کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آتے ہیں. حضور کو جب دیکھتا ہے کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بیٹا ہے, بیٹا میرا ہے لیکن عاشق آپ کا ہے. یا رسول اللہ اب وہ قریب المرگ ہے, اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہے. یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور کا عاشق ہو, حضور کو خبر نہ ہو؟ میرے رضا کہتے ہیں, فریاد امتی جو کرے, فریاد امتی جو کرے, حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ کیسے ممکن تھا؟ حضور کا عاشق ہے اور حضور کو خبر نہیں. میرے آقا علیہ السلام اپنا تہمت درست فرماتے ہیں, صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں, اس یہودی آج بچے کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. یہودی بچہ غنودگی میں پڑا ہے, میرے آقا اپنا دست مبارک اس بچے کے سر پہ پھیرتے ہیں. وہ دست مبارک خدا کی قسم اٹھ جائیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جائے, وہ دست مبارک اٹھ جائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, وہ دست مبارک اگر صحابہ کو پانی کی حاجت ہو, حضور
حضور حکم فرما دے پانی کے چشمے ان ہاتھوں سے پھوٹ پڑے، جاری و ساری ہو جائیں، وہ دست مبارک میرے آقا علیہ السلام اس یہودی بچے کے سر پہ پھیرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا فراق برداشت نہ ہوا، جدائی برداشت نہ ہوئی، دل موت کے قریب سکڑ گیا ہے، موت کے قریب جا لگا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا جب اتنی محبت کرتے ہو، جب اتنی الفت کرتے ہو، جب میرے اتنے دیوانے ہو، چاہت رکھتے ہو، میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، میرے دین میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو اب پڑھوں گا، موت سامنے کھڑی ہے، ابھی نماز میرے پاس نہیں، نہ حج میں نے نہیں کیا، زکوٰۃ میں نے ادا نہیں کی کیونکہ میں مسلمان نہیں تھا، کلمہ پڑھوں گا تو اب پڑھوں گا۔ آپ کے مذہب کے مطابق قبر میں نماز کا سوال ہوگا، روزے کا سوال ہوگا، حج کا سوال ہوگا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا، اعمال کا سوال ہوگا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں، موت سامنے ہے، قبر میں ان کے جوابات میرے پاس نہیں، اگر آپ ایک بات کی ضمانت دیتے ہیں، ایک بات کی ضمانت دیتے ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا بول کیا ضمانت مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ قبر میں داخل ہونے سے لے کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا کلمہ تو پڑھ، جنت داخل کرنا مجھ محمد کا کام۔ وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اس بچے کا کلمہ پڑھنا تھا کہ اس کی روح اس کے بدن سے پرواز ہو گئی۔ خدا کی قسم ہمارے علم اس بچے پہ قربان، ہمارے فن اس بچے پہ قربان، ہماری جوانیاں اس بچے پہ قربان کہ یہودی بچہ تھا، موت سے پہلے سرکار کے قدموں میں سر رکھ کر حضور کا غلام بن گیا، ارے مرنے سے پہلے وہ جنت ہو گیا۔ میرے آقا اپنے اس ننھے عاشق کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اس کے باپ کی طرف دیکھتے ہیں، باپ دیکھتا ہے حضور کو، عرض کرتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تو میرا ہے لیکن وہ کلمہ آپ کا پڑھ چکا ہے، آپ اپنے مذہب کے مطابق اس کو غسل دے، کفن دے، اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ میرے آقا اپنے ننھے عاشق کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، لے کے چل پڑتے ہیں، حضور لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں دیں، ہم اس کا وزن اٹھاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا اس کا وزن میں تم نہیں اٹھاؤ گے، عاشق میرا ہے، عاشق میرا ہے، لے جانا بھی میرا کام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبوت والے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اپنے ننھے عاشق کو کفن پہناتے ہیں۔ جب جنازگاہ کی طرف لے کے چلتے ہیں حضور کا چلنا کیسا ہے؟ حضور پنجوں کے بل چل رہے ہیں، ایڑی زمین پہ نہیں لگا رہے، ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس سے پہلے بھی آپ نے جنازوں میں شرکت کی ہے لیکن یا رسول اللہ کبھی اس انداز سے چلتے نہیں دیکھا، آپ ایڑیاں کیوں نہیں لگا رہے، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں لگا رہے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ارے میلاد منانے والوں، حضور کی بزم سجانے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کے ولادت کی خوشی میں جلوس نکالنے والوں، جھنڈے جھنڈیاں لگانے والوں، چراغاں کرنے والوں، سنو میرے آقا نے فرمایا ایک گروہ صحابہ عاشق میرا ہے، عرش سے لے کر فرش تک فرشتے جنازے میں حاضر ہیں، زمین پر جگہ نہیں، میں محمد اپنا پورا قدم زمین پہ رکھ سکتا۔ کسی نے کہا نا عاشق کا جنازہ ہے ذرا، بولی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں کو ذرا چوم کے نکلے۔ عاشق کے جنازے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ رضوی صاحب کا جنازہ دیکھا تھا نا، پھر رضوی صاحب کا جنازہ دیکھا تھا نا، پھر یہ دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے عاشق کون ہے اور جھوٹا کون ہے، دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے لے کر جا رہے ہیں، اپنے ننھے عاشق قبر میں اتارتے ہیں، لحد میں اتارنے سے پہلے حضور خود جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اس پہ ہماری جوانیاں، علم سب کچھ قربان، اس کے نصیب پر کیا نصیب آیا ہے، حضور خود جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر میں اتارتے ہیں
پھر اس کی قبر میں کافی دیر ٹھہراؤ کرتے ہیں، رکتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے کافی. جب باہر آتے ہیں حضور کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمکتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس سے پہلے بھی آپ نے لوگوں کو قبر میں اتارا ہے، لحد میں اتارا ہے، لیکن یا رسول اللہ کبھی اتنی تاخیر نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ صحابہ حضور کے ہر عمل کی حکمت جانا کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک گروہ صحابہ بچے نے فوت ہونے سے پہلے مجھ سے ایک ضمانت لی تھی کہ یا رسول اللہ قبر سے لے کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہو. ایک گروہ صحابہ اپنے ننھے عاشق کو فقط قبر میں نہیں جنت میں چھوڑنے گیا تھا، اس وجہ سے تاخیر. اللہ اکبر. زندہ یہ جو حسن ہے نا والضحیٰ کا، یہ جو حسن مبارک ہے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، خدا کی قسم جوانوں نے بھی اپنی جوانیاں قربان کی ہیں. صحابہ نے، اہل بیت نے اپنی جان، من، دھن، مال، اسباب، بیوی، بچے، سب کچھ حضور پہ قربان کیا. ایسے وہ پروانہ وار تھے حضور کے، ایسے پروانے تھے، ایسے شمع رسالت کے پروانے تھے کہ حضور پر جان قربان کرنے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے، بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب مسیلمہ کذاب جھوٹا نبوت کا دعوے دار آیا کہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے ایمان میں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا جانشین اور خلیفہ نامزد کر دیں. کیا شرط ہے؟ نامزد مجھے کر دیں کہ آپ کا خلیفہ آپ کے بعد میں ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کھجور کی سوکھی ٹہنی تھی. آپ نے مسیلمہ کذاب کے سر پہ مار کے کہا، ہے مسیلمہ تو جانشینی مانگتا ہے، اگر تو یہ سوکھی ٹہنی بھی مانگے میں تب بھی تجھے نہ دوں. جانشین تیرے جیسے ہوتے ہیں، ارے جانشین تو ابو بکر جیسے ہوتے ہیں، جانشین تو عمر جیسے ہوتے ہیں، جانشین تو عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے ہوتے ہیں. مسیلمہ کذاب اٹھا چلا گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کلمہ پڑھا لیکن جا کے پھر مرتد ہو گیا. حضور کے مبارک زمانے کے اندر ہی اس بدبخت نے اعلان نبوت کر دیا. حضور کو خط لکھتا ہے، خط لکھ کر حضور کو بھیجتا ہے. جب میرے آقا کی بارگاہ میں وہ خط پہنچتا ہے تو حضور اس کا خط پڑھتے ہیں. خط میں کیا لکھا ہے؟ خط میں لکھتا ہے، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف ہے. کہاں سے؟ بولیے. مسیلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ کی طرف یہ خط ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریش کی زمین کے مالک ہیں، ادھر تہامہ کی زمین کا میں مالک ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے نبی آپ ہیں، ادھر تہامہ کے علاقے کا نبی میں ہوں. اس بدبخت نے زمین بھی تقسیم کر لی اور نبوت بھی علاقے وائز اس نے تقسیم کر کے بیٹھ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط پڑھا، مسجد نبوی میں کاغذ قلم منگوا کر میرے آقا نے اس کا جواب لکھنا شروع کر دیا. میرے آقا نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر لکھتے ہیں، من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، یا مسیلمہ انت الکذاب. پھر حضور فرماتے ہیں، اے مسیلمہ تو کس زمین کی بات کرتا ہے؟ یہ ساری زمین رب عز و جل کی ہے. کس نبوت کی بات کرتا ہے؟ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. میرے آقا نے یہ خط لکھا. خط کے اندر مسیلمہ کا کذاب ہونا بیان فرمایا، جھوٹا، گھٹیا، مردود ہونا کا تذکرہ فرمایا.
صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، جب میرے آقا یہ خط لکھ کر اعلان کرنے لگتے ہیں کہ یہ خط مسیلمہ کے پاس کون لے کر جائے گا، حضرت حبیب بن زید اسی لمحے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ حبیب بن زید ایک کھجور فروش ٹوکرے میں کھجوریں رکھ کر مدینے کی گلیوں کے اندر فروخت کیا کرتے تھے۔ وہ مدینے کی مسجد نبوی کے گیٹ پر دروازے پر آپ نے کھجوروں کا ٹوکرا رکھا، کچھ کھجوریں منہ میں ہیں کچھ ہاتھ میں ہیں۔ جب دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، ادھر حبیب بن زید آ رہے ہیں، ارے ادھر مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں کہ یہ میرا خط مسیلمہ کذاب کے پاس کون لے کر جائے گا۔ حبیب بن زید فوراً اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کھڑا کر کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حبیب بن زید حاضر ہے، آپ کا خط مسیلمہ کے پاس لے کر جائے گا۔ جب یہ فوراً بولتے ہیں، ان کے منہ میں جو کھجوریں ہیں اس کے چند چھینٹے کھجوروں کے ٹکڑے صحابہ کے چہرے پر پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حبیب پہلے کھجور تو مکمل کھا لے، اس کے بعد بول پڑنا۔ حبیب بن زید کہتے ہیں میں کھجور مکمل کرتا، خاموش رہتا، کوئی اور کھڑا ہو کر یہ ذمہ داری قبول کر لیتا۔ حبیب بن زید تو محروم رہ گیا تھا۔ حبیب بن زید خط مصطفیٰ لیتے ہیں، دربار مسیلمہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، جا رہے ہیں، رستے میں لوگ ملتے ہیں، کہتے حبیب بن زید تمہارے 9-10 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، اے حبیب بن زید تمہاری گھر والی ہے، جاتے جاتے ملتا جا، تجھے پتا ہے مصطفیٰ نے اس کے اندر مسیلمہ کذاب کو جھوٹا لکھا ہے، کذاب لکھا ہے، اس کی توہین کی ہے، پتا ہے کہ واپس آنے نہیں تجھے دے گا، تجھے وہاں پر شہید کر دے گا، جاتے جاتے اپنے بچوں کو مل لے، بوڑھے ماں باپ کو مل لے۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں نا بچوں کو بھی نہیں ملوں گا، بیوی اور بوڑھے ماں باپ کو بھی نہیں ملوں گا۔ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت میں ان کے پاس تھوڑی دیر رک جاؤں اور مصطفیٰ کے حکم کو پہنچانے میں تاخیر ہو جائے، مصطفیٰ کے حکم کو پہنچانے میں تاخیر ہو جائے۔ بچوں سے بھی نہیں ملتے، بوڑھے ماں باپ ہیں ان سے بھی نہیں ملتے، بیوی سے بھی نہیں ملتے، چل پڑتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں مسیلمہ یہ میرے آقا نے تجھے خط دیا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے پاس ایک درباری کھڑا ہے، مسیلمہ وہ خط اس درباری کو پکڑا دیتا ہے، کہتا ہے پڑھ کر سنا، لگتا ہے میری بات مان لی ہے۔ تبھی فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھیجا ہے۔ درباری خط پڑھتا ہے بلند آواز سے، خط پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب یا مسیلمہ انت الکذاب۔ خط میں لکھا ہے یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، جھوٹے کذاب مسیلمہ کی طرف ہے۔ اے مسیلمہ تو ایک جھوٹا گھٹیا بدبخت انسان، مردود انسان ہے۔ جب بھرے مجمع کے اندر، بھرے دربار کے اندر مسیلمہ اپنی توہین سمجھتا ہے، دیکھتا ہے تو حضرت حبیب بن زید سے کہتا ہے اے حبیب تو اس خط کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اپنے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، انی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں انہ رسول اللہ، وہ میرے محبوب اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ کہتا ہے اے حبیب تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب کہتے ہیں انی اشہد، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں انت الکذاب، اے مسیلمہ تو ایک مردود بدبخت جھوٹا انسان ہے۔ جب مسیلمہ بھرے دربار میں پھر توہین دیکھتا ہے، حضرت حبیب بن زید کو ایک ستون سے باندھ دیتا ہے، کہتا ہے حبیب میں تیری سیدھی بازو کاٹ دوں گا، بتا تو میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ حضرت حبیب ہیں، عاشق رسول ہیں، والدہا کا چہرہ سمایا ہو، ارے نگاہوں میں واللیل والی زلفیں ہو، ارے جن کے دلوں کی دھڑکنیں خدا کی قسم مصطفیٰ کے لیے دھڑکتی ہوں، جن کے سینوں میں سانسیں مصطفیٰ کے نام پر چلتی ہوں، جن کا نظریہ عقیدہ یہ ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جن کی سوچ یہ ہو وہ یہی کہتے ہیں اے مسلمہ انا اسم ولا اسمع، مسلمہ بات یہ ہے میرے کانوں نے فقط حضور کی ختم نبوت کا سنا ہے، پھر میرے کان بہرے ہو چکے ہیں، اب میرے کان حضور کی ختم نبوت کے علاوہ کسی اور کی نبوت کا نہیں سن سکتے۔ مسیلمہ سیدھا بازو کاٹ دیتا ہے، کہتا ہے اے حبیب بن زید اب بتا اب تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں انت الکذاب، تجھے میرے نبی نے کذاب کہا، تو جھوٹا ہے۔ مسیلمہ دوسرا بازو کاٹ دیتا ہے کہ
کہتا ہے اے حبیب اب تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں انت الکذاب، تو جھوٹا ہے۔ مسیلمہ سیدھی ٹانگ کاٹ دیتا ہے، پوچھتا ہے بتا۔ حضرت حبیب کہتے ہیں انا اسم ولا اسمع، اے مسیلمہ تو کیا بار بار پوچھتا ہے، کیا بار بار مجھے دھمکیاں دیتا ہے؟ اے مسیلمہ سن، انا اسم ولا اسمع، یہ کانوں نے فقط حضور کی ختم نبوت کا سن رکھا ہے، کسی اور کا سننے سے یہ کان بہرے ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، کسی اور کا نہیں سن سکتے۔ حبیب بن زید جب یہ جواب دیتے ہیں مسیلمہ بدبخت آپ کی دوسری ٹانگ کاٹ دیتا ہے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں فقاطعہ عضواً، امام ابن کثیر کہتے ہیں مسیلمہ کذاب حضرت حبیب بن زید کا ایک ایک عضو، ناک بھی کاٹتا ہے، آنکھیں بھی نکال دیتا ہے، کان بھی کاٹ دیتا ہے، پوچھتا ہے اے حبیب اب بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت حبیب کہتے ہیں اے مسیلمہ انت الکذاب، تو ایک جھوٹا انسان ہے۔ مسیلمہ آخری بار پھر آگ جلواتا ہے، حضرت حبیب بن زید کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیتا ہے، پوچھتا ہے اے حبیب اب تم کیا کہتے ہو؟ اب ذرا بولو۔ حضرت حبیب بن زید خدا کی قسم جو بات بیان کرتے ہیں میرے امام احمد رضا اس بات کو اپنی زبان حال سے کہتے ہیں، اپنی زبان حال سے بیان کرتے ہیں۔ یا حضرت حبیب بن زید گویا کہ کہہ رہے تھے کہ اے مسیلمہ تو ایک جان کی بات کرتا ہے، ایک جان لے کر میرا عقیدہ تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے۔ سن یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت فرما گئے ہیں ہادی، فرما گئے ہیں ہادی، فرما گئے ہیں ہادی۔ کیونکہ ان کا نظریہ عقیدہ یہ تھا کہ ہماری جانیں بنی تو حضور کے لیے، ہماری جسموں میں جانیں کیوں ہیں بولیے؟ حضور پہ قربان ہونے کے لیے۔ ہمارے بدنوں میں جو سانسوں کی رمق جاری ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کے لیے، ہماری یہ جوانیاں مصطفیٰ پہ قربان، ہماری یہ عزتیں حضور کی ناموس پہ قربان۔ یہ عقیدہ ہمیں صحابہ نے، اہل بیت طہار نے دیا ہے، قرآن نے، خود خدا نے ہمیں یہ بات بیان فرمائی کہ سب کچھ مصطفیٰ کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الجمع والجوامع کی حدیث پاک، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا، جب ان کے بدن میں روح کو ڈالا تو پکارا یا ابا محمد۔ حضرت آدم کو کس نام سے پکارا بولیے؟ آپ تو بولے، سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اوپر سے جا رہی ہے؟ آ رہی ہے ہلکی ہلکی یا پوری آ رہی ہے؟ بتائیں۔ ارے عاشق تو وہی ہے نا کہ محبوب کا ذکر سنے اور تن بدن میں آگ بھڑک جائے۔ عاشق تو پھر یہی نا، ہم عاشق ہیں حضور کے، حضور کا ذکر ہو اور ہمیں سمجھنا ہے یہ کیسے ہو سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پکارا نا یا ابا محمد، اے محمد کے والد، حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، عرض کرنے لگے اے مولا نام تو میرا آدم ہے، نام تو میرا، اونچی آواز سے ذرا، بس آخری اختتام کی طرف جا رہا ہوں میں، نام تو میرا کیا ہے؟ تو نے مجھے ابو محمد کی کنیت کے ساتھ کیوں پکارا؟ یہ محمد کون ہے؟ صلی اللہ، یہ محمد صلی اللہ، پڑھیے درود پاک، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب احادیث قدسیہ سنتے جائیں، عقیدہ سنتے جائیں، عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ سنتے جائیں۔ جب عرض کی مولا یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم میں بتاتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ فرماتا ہے یا آدم ارفع رأسک، اے آدم ذرا اپنا سر اٹھا، سر اٹھا کے اوپر دیکھ، بلند کر۔ فرفع رأسہ، آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرفع رأسہ، اوپر سر اٹھا کر دیکھا،
اوپر عرش تھا. جب سر اٹھا کے دیکھا اوپر کیا تھا بولیے؟ عرش تھا. عرش میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا. عرش کے پایوں میں نور مصطفیٰ، بولیے اونچی آواز سے، نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا. کہ یا ربی ما ھذا النور، مولا یہ عرش کے پایوں میں کس کا نور جلوہ گر ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا نور محمد بن عبداللہ، اے آدم یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے. اسمہ فی السماء احمد، اس نور کا نام آسمان میں احمد ہے. وفی الارض محمد، زمین میں اس نور کا نام محمد ہے. اللہ فرماتا ہے لولاہ ما خلقتک، اے آدم اگر اپنے محبوب کو نہ بناتا تمہیں بھی نہ بناتا. لولاہ ما خلقت شمسا ولا قمرا ولا جنتا ولا نارا ولا جنا ولا انسانا ولا العرش ولا الکرسی ولا الکعبہ. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے آدم اگر اپنے محبوب کو نہ بناتا، نہ عرش بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ لوح بناتا، نہ قلم بناتا، نہ کعبہ بناتا، نہ بیت اللہ بناتا. اللہ فرماتا ہے لولاہ ما خلقت الدنیا، اے آدم اگر اپنا محبوب نہ بناتا میں یہ کائنات نہ بناتا. ارے حضور کا میلاد منانے والوں، حضور کا جلوس نکالنے والوں، حضور کی ولادت کی خوشی میں جھنڈیاں لگانے والوں، ارے محفلیں کروانے والوں، ارے سبز گنبد کی محبت میں مر مٹ جانے والوں، سنو اللہ فرماتا ہے یا محمد انی لکا ان ارفع السماء، اے محمد اے محبوب یہ جو آسمان بنایا ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. ان آسمانوں کو جو بلند کیا ہے وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یا محمد انی لکا ان اموج الموجہ، اے مصطفیٰ یہ جو دریا بنائے، یہ جو سمندر بنائے تمہارے لیے بنائے. ان دریاؤں میں، سمندروں میں جو پانی موج زن ہے یہ بھی تمہارے لیے بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے یا محمد انی لکا ان اسطح البطحاء، اے مصطفیٰ یہ جو زمین بنائی تمہارے لیے بنائی، اس زمین کو بچھونا بنایا تمہارے لیے بنایا. اللہ فرماتا ہے یا محمد انی جعلت لکا فدان من العرش الی ما تحت الثری، اے مصطفیٰ عرش سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ بنایا ہے سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. ڈاکٹر اقبال پڑھتا ہے، ڈاکٹر اقبال جب ان احادیث قدسیہ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہونا یہ پھول، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ارے یہ نہ ساقی ہو تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور جب ان احادیث کو میرے امام نے پڑھا، امام احمد رضا نے پڑھا، مجدد دین و ملت نے پڑھا، ارے پروانہ شمع رسالت نے پڑھا تو وہ بھی جھوم اٹھے، وہ بھی بول اٹھے. اور انہوں نے ان احادیث قدسیہ کو اشعار کے اندر بطور عقیدہ یوں بیان کیا. آپ بھی اس عقیدے کو اپنے ساتھ دہرائیں. دونوں ہاتھ کھڑے کر لیں، دونوں ہاتھ اٹھا لیں، آپ لوگ بھی اٹھا لیں. عرض کریں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین. ہمارا یہ عقیدہ ہے یا خاتم النبیین، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. تو اصالت کل، عمارت کل، سیادت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. میرے رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے رضا کہتے ہیں بروز محشر، حدیث بخاری نقل کرتے ہوئے تمام اہل محشر تھوڑے تھوڑے حضرت آدم کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ تو ابو البشر ہیں، آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں. معاملہ یہ ہے
سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہے، زمین تانبے کی دہک رہی ہے، عذاب میں مبتلا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں، ہماری شفاعت کریں۔ حضرت آدم کہیں گے لست لہا، آج میں شفاعت نہیں کر سکتا، تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس سارا اہل محشر آئے گا، آپ ہماری شفاعت کریں۔ ابراہیم کہیں گے نا نا میں نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو موسیٰ کے پاس جاؤ۔ تمام اہل محشر حضرت موسیٰ کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا اے موسیٰ انت کلیم اللہ، آپ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جاتے تھے، ہماری شفاعت کرے، ہماری سفارش کرے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے لست لہا، نا نا آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، ایک ذات ہے، ایک ذات ہے، جہاں تم جاؤ تمہیں شفاعت، تمہاری شفاعت ہوگی۔ تمام اہل محشر جب اس ذات کی طرف جاتے ہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ کی طرف جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں آنا لہا، آنا لہا، جلدی آؤ، میں تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا ہوں، میں تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا ہوں۔ میرے رضا کہتے ہیں، کہیں گے اور نبی، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کی زبان پر آنا لہا ہوگا۔ میرے رضا کہتے ہیں کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، ارے اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا، ارے گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ پھر میرے رضا کہتے ہیں صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، صبا شفاعت کی ہوائیں بروز محشر چلیں گی، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے، لیوا حضور کا جھنڈا ہوگا بروز محشر، اس کے نیچے ہم غلام جمع ہوں گے۔ میرے رضا کہتے ہیں لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ نعرہ تکبیر، رکے نعرہ رسالت، رکے رکے، صبا وہ چلے، بولے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ فقط دنیا میں نہیں، فقط دنیا میں ثنا خوانی آپ کی نہیں، یا رسول اللہ قبر میں بھی جائیں تو آپ کے لیے جائیں، وہاں بھی زبان کھلے تو آپ کے لیے کھلے۔ یہی وجہ ہے میرے رضا کہتے ہیں میری قبر کو اتنا گہرا بنانا، میری قبر کو اتنا گہرا بنانا، ارے جن کے لیے گیا ہوں کھڑے ہو کر ان کا استقبال تو کر لو۔ میرے رضا کہتے ہیں آقا دنیا میں نہیں، قبر میں جائیں تو بھی آپ کی تعریف کریں، حشر میں ہو، میدان محشر سجا ہو یا رسول اللہ تب بھی آپ کی تعریف کریں۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پیارو جب بروز محشر قیامت قائم ہوگی نا، جب بروز محشر قیامت قائم ہوگی نا، 70,000 فرشتے جرمٹ میں حضور کو لینے آئیں گے، قبر سے حضور کو 70,000 فرشتے جرمٹ میں لینے آئیں گے۔ ارے حضور کا میلاد منانے والوں سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور کی سواری اجلال کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ 70,000 قدسیوں خداموں کے جرمٹ میں آ رہی ہوگی، امام احمد رضا کہتے ہیں میں رستے میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں رستے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سواری حضور کی آ رہی ہے، کاش ایسا ہو، کاش ایسا ہو کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے رضا کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی وہ فرشتے جو لے کر آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں رستے میں کھڑا ہوں گا، جو خدمت کے قدسی ہیں جب وہ میرے قریب پہنچیں گے، میرے قریب پہنچ کر کہیں گے اے رضا کیا بات ہے، اے رضا کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو رستے میں؟ میرے رضا کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عشق و محبت، عشق و محبت، سارے جھوم کے عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، فیضان رضا، فیضان رضا۔ اپنا عقیدہ
اپنی سوچ اپنی فکر خدا کی قسم سے ہی سمٹ ڈالو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لو. نہ دائیں جاؤ نہ بائیں جاؤ، نہ دائیں جاؤ نہ بائیں جاؤ. اہل سنت معتدل ہیں، ان کے ساتھ لگے رہو. سیدھا رستہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں جاتا ہے. سیدھا رستہ، سیدھا ڈائریکٹ فیضان وہیں سے آتا ہے. اگر تم خوارج کی طرف یا رفض کی طرف مائل ہوتے ہو، راہ اعتدال سے ہٹتے ہو، تو خدا کی قسم میرے رضا کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. بس نظریہ عقیدہ یہ ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. تو میرے بھائیوں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو قائم رکھو. ان کے دامن علماء اہل سنت جو علماء حقہ ہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہو. ان کے تقاریر سماعت کیا کریں، ان کی صحبت اختیار کیا کریں، ان سے علم دین سیکھا کریں، تو آپ انشاءاللہ العزیز صراط مستقیم پر ہی گامزن رہیں گے. اور الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل، جمعرات کو بعد از نماز مغرب، بعد از نماز عشاء فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے. تو آپ سے درخواست ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اور نیکیاں کرنے کے لیے، ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر جمعرات کو بعد از نماز عشاء فیضان مدینہ میں سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے. اس میں بھی شرکت کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آنا آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. خصوصاً جن بھائیوں نے اس بزم کا انعقاد کیا اور جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حضور کے روضہ اقدس پہ لے جائے، سب کو دیدار مصطفیٰ کے جام اللہ تبارک و تعالیٰ